جسٹس علی باقر نجوی کو بھی مشکوک خط موصول ہو گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 6 ججز کو اب تک مشکوک خط موصول ہو چکے۔ جسٹس علی باقر نجوی کو ملنے والے مشکوک خط کو CTD کے حوالے کر دیا گیا۔ اس سے قبل سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو بھی مشکوک خط مل چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈویژنل لیول پر ٹرانسجینڈرز کے لیے اسکول قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں اسکول ایجوکیشن ریفارمز کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز نے کہا، درسی کتب کی فراہمی میں تاخیر قابل قبول نہیں۔ سرکاری اسکولوں میں اسپیشل بچوں کو تعلیمی سہولیات فراہم کی جائیں۔ پنجاب میں اسکول ہاکی لیگ اور پاکستان کا سب سے بڑا اسکول اولمپک کرانے کا بھی اتفاق۔ پاکستان ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام، فلسطینی بہن بھائیوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی یوم القدس اور جمعۃ الوداع کے موقع پر پیغام۔ کہا، 7 دہائیوں سے اسرائیل فلسطین اور بیت المقدس پر ناجائز اور غیر قانونی طور پر قابض ہے۔ عالمی برادری فلسطینیوں کے خلاف ظلم و جبر روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے عوام کو مزید بہتر سفری سہولیات کی فراہمی کی نوید سنا دی۔ شرجیل انعام میمن نے عید کے فوری بعد ٹرانسپورٹ کے نئے منصوبوں کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ کہا، کراچی میں خواتین کے لیے مخصوص پنک بس سروس کا دوسرا مرحلہ شروع کیا جائے گا۔ عید کے فوری بعد الیکٹرک بسوں کے نئے روٹ شروع کیے جائیں گے۔ کراچی کے عوام کے لیے مفت شٹل سروس بھی عید کے فوری بعد شروع ہوگی۔ اور برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ 2 طرفہ سیکیورٹی تعاون، باہمی دلچسپی کے امور، پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کرکٹ سیریز پر بھی گفتگو۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات مزید مستحکم بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے PSL 9 کے کامیاب انعقاد پر محسن نقوی کو مبارکباد دی۔